آپ نے بھرے دربار میں کڑکدار آواز میں بادشاہ جہانگیر سے کہا، اے جہانگیر، تو قہر ربانی سے نہیں ڈرتا؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنی دونوں آستینوں کو جھاڑا تو ان میں سے 2 شیر نمودار ہوئے جو بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی طرف لپکے۔ ہر طرف کھلبلی مچ گئی، دربار کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ بادشاہ ابوالعلا بچاؤ ابوالعلا بچاؤ کہتا ہوا اپنے محل کی طرف بھاگا۔ آپ خواجہ صاحب کے مزار شریف پر ذکر و اذکار میں مصروف تھے کہ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے مزار شریف سے باہر تشریف لائے اور آپ سے فرمایا، سید تم اتنے دن کہاں تھے؟ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میدان میں دشمن سے مقابلہ ہوا تو آپ کی تلوار نے وہ جوہر دکھائے کہ ذوالفقار حیدری کی یاد تازہ کرا دی۔ حضرت سیدنا کے لشکر کو فتح ہوئی۔ راجہ مان سنگھ مارے خوشی کے کھڑا ہو گیا اور بے ساختہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، میں نہیں کہتا تھا کہ میرا سید ولی ہے، ولیوں کا ولی ہے، اولاد علی ہے، کہ یک پنجرہ ٹوٹا اور وہ مینا ایک خوبصورت لڑکی بن گئی۔ اس لڑکی نے سیدنا کو بتایا کہ میں ایک ہندو لڑکی ہوں، اس جوگی نے اپنے جادو کے زور سے مجھے مینا بنا لیا اور مجھے اس پنجرے میں قید کر دیا۔ روز رات کو یہ مجھے دوبارہ لڑکی بنا کر اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور دن نکلنے پر مجھے دوبارہ مینا بنا کر اس پنجرے میں قید کر دیتا ہے۔ محفل اولیاء کے پیارے دوستو، میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں سرتاج آگرہ، بانی سلسلہ ابوالعلیہ حضرت سیدنا امیر ابوالعلا چشتی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پر ایک قیمتی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس ٹاپک پر ایسی مفید اور معلوماتی ویڈیو آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی ضرور شیئر کر دیں۔ آئیے اس روحانی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر ابوالعلا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آگرہ کے مشہور و معروف بزرگ ہیں۔ آپ کو شہر آگرہ کا قطب اور سرتاج آگرہ کہا جاتا ہے۔ آپ آل رسول ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 29 واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کے جد امجد حضرت سید میر عبدالسلام سمرقند سے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ وہ خود ایک صاحب باطن، اہل معرفت اور اولیاء کرام میں سے تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے۔ پہلے حضرت امیر ابوالوفا جو کہ حضرت سیدنا امیر ابوالعلا کے والد ماجد تھے، دوسرے حضرت امیر عبداللہ جو حضرت سیدنا کے پیر و مرشد ہوئے، تیسرے حضرت امیر ابوالنصر، چوتھے حضرت امیر ابو صفا۔ دہلی کے قریب ایک چھوٹے سے قصبے نریلا میں جب آپ کا قافلہ ٹھہرا تو یہاں حضرت سیدنا امیر ابوالعلا کی پیدائش 990 ہجری مطابق 1592 عیسوی کو ہوئی۔ آپ کے جد امجد کو آپ کی پیدائش کی بہت خوشی ہوئی اور آپ کی پیدائش کے 7ویں روز رسم عقیقہ و ختنہ کی ادائیگی کے ساتھ ایک بہت شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا، جس میں غرباء و مساکین کو خاص طور پر بلایا گیا۔ اسی دن آپ کے جد امجد نے آپ کا نام امیر ابوالعلا رکھا۔ آپ خاص و عام میں سیدنا کے نام سے مشہور ہوئے۔ کچھ دن کے بعد آپ کے جد امجد اپنے خاندان کے ساتھ آگرہ میں فتح پور سیکری پہنچے اور شیخ سلیم چشتی کی درگاہ پر قیام کیا۔ اس وقت فتح پور سیکری میں مغل بادشاہ جلال الدین اکبر کا قلعہ تعمیر ہو رہا تھا اور بادشاہ خود وہاں موجود ہو کر سارا تعمیری کام اپنی دیکھ ریکھ میں کرا رہا تھا۔ جب اسے حضرت سیدنا امیر ابوالعلا کے جد امجد حضرت امیر عبدالسلام کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے بڑے ادب و احترام سے ان سے ملاقات کی اور انہیں آگرہ کا قاضی القضات مقرر کیا، اور سیدنا امیر ابوالعلا کے والد ماجد حضرت امیر ابوالوفا کو سہ ہزاری کا منصب دے کر دہلی روانہ کیا۔ آپ کے والد ماجد حضرت امیر ابوالوفا کا جلد ہی دہلی میں انتقال ہو گیا۔ والد کی وفات کے بعد آپ کے دادا حضرت عبدالسلام نے آپ کی تعلیم و تربیت اور پرورش کی۔
پھر آپ کے دادا نے آپ کو آپ کے نانا حضرت خواجہ فیضی کے سپرد کیا اور حج بیت اللہ کو تشریف لے گئے۔ آپ کے نانا خواجہ محمد فیض المعروف خواجہ فیضی اس زمانے میں صوبہ بنگال کے خطہ بردوان میں راجہ مان سنگھ کے قریبی اور حکومت کی طرف سے بردوان کے ناظم تھے۔ انہوں نے بڑی محنت اور شفقت سے حضرت سیدنا کی تعلیم و تربیت کی۔ ادھر مکہ معظمہ میں آپ کے دادا حضرت عبدالسلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ کم سنی میں پہلے والد اور پھر شفیق دادا کی جدائی نے حضرت سیدنا امیر ابوالعلا پر بہت اثر کیا، لیکن آپ نے تمام صدمات بہت صبر و سکون سے برداشت کیے۔ آپ چونکہ مادرزاد ولی تھے اس لیے بہت جلد تمام علوم و فنون حاصل کر لیے۔ آپ نے اپنے نانا خواجہ فیضی سے عربی، فارسی، ترکی، سنسکرت، فلسفہ، ادب اور دیگر رموز سلطنت کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کے نانا کا انتقال ہوا تو راجہ مان سنگھ جو کہ آپ سے بہت عقیدت و محبت رکھتا تھا، اس نے آپ کو آپ کے نانا کی جگہ بردوان کا ناظم مقرر کر کے آپ کو سہ ہزاری کا منصب عطا کیا۔ آپ کی خدمت میں اکثر سادھو سنت درویش آتے رہتے تھے۔ شاہی دربار سے جڑی ہونے کے باوجود آپ کی طبیعت درویشانہ تھی۔ سلطنت کے کاموں کے بعد آپ عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے، لیکن پھر بھی آپ نے دنیاوی ذمہ داریوں سے کبھی غفلت نہ برتی، بلکہ پوری توجہ اور خوش دلی کے ساتھ اپنے فرائض کی تکمیل اور سلطنت کی خدمت انجام دیتے رہے۔ آپ کے خلوص و محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ بنگال میں آپ کے دور میں کئی بار بغاوتیں ہوئیں، لیکن آپ نے ہر بغاوت کو کچل دیا اور فتح یاب ہوئے۔ اسی دوران آپ نے خواب میں دیکھا کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت مولا کائنات نے آپ کے سر کے بال اتارے اور حضرت امام پاک نے آپ کو ایک کرتا پہنایا۔ اس کے بعد ان دونوں حضرات نے حضرت سیدنا سے فرمایا، بیٹا اس دنیاوی شان و شوکت کو چھوڑ کر اپنا آبائی ورثہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ صبح جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کا دل دنیا اور اس کے مال و متاع سے بالکل سرد ہو چکا تھا۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی طلب بڑھ چکی تھی۔ معبود حقیقی کے عشق کا بیج دل کی زمین پر اگ چکا تھا۔ آپ نے اسی وقت حجام کو بلوایا اور اپنے سر کے بال اتروا دیے، کرتا پہن کر امامہ سر پر سجایا اور راجہ مان سنگھ کے پاس پہنچ کر شاہی نوکری چھوڑنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ راجہ مان سنگھ آپ سے بہت محبت رکھتے تھے، وہ آپ کو کسی طرح کھونا نہیں چاہتے تھے۔ کافی بحث کے بعد راجہ مان سنگھ نے کہا کہ جلد ہی ایک لشکر سے ہماری جنگ ہونے والی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ یہ جنگ نہ کرنا چاہتے ہوں، اس لیے ترک دنیا کے بہانے اس سے بچنے کا راستہ نکال رہے ہوں۔ راجہ کی یہ بات آپ کو بری بھی لگی، لیکن آپ نے صبر کیا اور فرمایا، ٹھیک ہے جنگ ہو جانے دیجئے، میں اس میں شرکت کروں گا۔ چنانچہ آپ جنگ میں لشکر کے امیر بن کر شامل ہوئے۔ میدان میں دشمن سے مقابلہ ہوا تو آپ کی تلوار نے وہ جوہر دکھائے کہ ذوالفقار حیدری کی یاد تازہ کرا دی۔ حضرت سیدنا کے لشکر کو فتح ہوئی۔ راجہ مان سنگھ مارے خوشی کے کھڑا ہو گیا اور بے ساختہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، میں نہیں کہتا تھا کہ میرا سید ولی ہے، ولیوں کا ولی ہے، اولاد علی ہے۔ اسی دوران بادشاہ اکبر کا انتقال ہو گیا اور شہزادے سلیم کی تاج پوشی کا جشن آگرہ میں رکھا گیا، جس میں آپ کو بھی دعوت دی گئی۔ آپ آگرہ کو روانہ ہوئے، لیکن راستے میں آپ قصبہ منیر میں حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کے سجادہ نشین حضرت شاہ دولت منیری کی خدمت میں پہنچے، جو صاحب باطن بزرگ تھے۔ حضرت شاہ دولت نے آپ کا استقبال کیا اور اپنے دسترخوان پر آپ کو کھانا کھلاتے ہوئے چند لقمے اپنے ہاتھ سے آپ کو کھلائے۔ یہ نوالے آپ کے حلق سے اترتے ہی آپ برکات قادریہ سے مالا مال ہو گئے۔ کئی دن تک آپ حضرت کی خدمت میں رہے اور ان سے فیض پاتے رہے۔
آگرہ تشریف لا کر آپ اس مقام پر ٹھہرے جہاں آج آپ کا مزار شریف ہے اور یہاں عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن آپ دربار شاہی میں تشریف لے گئے۔ بادشاہ سلیم عرف جہانگیر نے آپ کو پینے کے لیے شراب کا ایک پیالہ دیا۔ آپ نے اسے لے کر اپنی آستین میں ڈال لیا تو اس نے دوسرا دیا، آپ نے وہ لے کر بھی اپنی آستین میں اڑیل لیا۔ اس نے آپ کو شراب کا تیسرا جام دیا اور غضبناک ہو کر آپ سے کہا، آپ قہر سلطانی سے نہیں ڈرتے؟ جہانگیر کے اس متکبرانہ لہجے سے آپ کی رگے حیدری پھڑک اٹھی، خون حسین جوش میں آ گیا۔ آپ نے بھرے دربار میں کڑکدار آواز میں بادشاہ جہانگیر سے کہا، اے جہانگیر، تو قہر ربانی سے نہیں ڈرتا؟ یہ کہہ کر آپ نے اپنی دونوں آستینوں کو جھاڑا تو ان میں سے دو شیر نمودار ہوئے جو بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کی طرف لپکے۔ ہر طرف کھلبلی مچ گئی، دربار کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ بادشاہ ابواللہ بچاؤ ابواللہ بچاؤ کہتا ہوا اپنے محل کی طرف بھاگا۔ تبھی آپ نے ان شیروں کو اشارہ کیا، وہ پل بھر میں غائب ہو گئے اور آپ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد بادشاہ جہانگیر نے آپ کے پاس اپنے کئی آدمی بھیج کر آپ سے معافی مانگتے ہوئے آپ کو واپس اپنے دربار میں بلانا چاہا، مگر آپ نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ میرا جتنا مال و اسباب ہے وہ سب غریب و مسکینوں میں بانٹ دیا جائے اور اب مجھے دوبارہ دربار میں نہ بلایا جائے۔ آپ کچھ روز تک آگرہ میں ہی عبادت و ریاضت کرتے رہے کہ ایک دن بحالت مراقبہ حضرت علی آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا، تمہارا حصہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس ہے، سستی نہ کرو، اٹھو اور اجمیر جاؤ، دیر نہ لگاؤ، اپنا حصہ پاؤ۔ حکم سن کر آپ پہلے دہلی تشریف لے گئے، حضرت محبوب الہی اور خواجہ قطب صاحب کے دربار میں حاضری دے کر وہاں سے روحانی فیض حاصل کیا۔ اس کے بعد اجمیر شریف تشریف لے جا کر خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ خواجہ صاحب کے مزار شریف پر ذکر و اذکار میں مصروف تھے کہ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے مزار شریف سے باہر تشریف لائے اور آپ سے فرمایا، سید تم اتنے دن کہاں تھے؟ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت علی شیر خدا بار بار مجھے تاکید کرتے ہیں کہ فرزند ابوالعلا کو جلد تاکید کرو۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز نے آپ کو باطنی نعمت سے مالا مال کیا۔ آپ چند دن تک اجمیر شریف میں روضہ غریب نواز پر معتکف ہو کر خواجہ صاحب سے براہ راست روحانی تربیت اور فیض باطنی پاتے رہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے آپ کے منہ میں تسبیح کے دانے کی طرح کوئی لال چیز ڈالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ چیز میرے حلق سے اترتے ہی مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی اور اس کی برکت سے میرے سینے پر اسرار الہی کھل گئے۔ آن کی آن میں آپ نے تمام روحانی مقامات طے کر لیے اور قطب کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد آپ کو خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ آگرہ جا کر اپنے چچا امیر عبداللہ سے ظاہری بیعت کرو۔ آپ آگرہ تشریف لائے۔ آپ کے چچا حضرت امیر عبداللہ اس وقت آگرہ کے قاضی تھے اور سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگوں میں سے تھے۔ آپ شہر آگرہ کے قطب تھے لیکن اپنی ولایت کو سب سے چھپا کر رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا اپنے چچا کی خدمت میں جا کر ان سے بیعت ہوئے۔ آپ کے مرشد نے آپ کو سیما سننے کی بھی اجازت دی اور اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ کام وہی ہے جو تم کرتے ہو، یعنی جو نعمت خواجہ غریب نواز کے دربار سے تم کو عطا ہوئی ہے وہ کافی ہے، لیکن سلسلہ نقشبندیہ کے اذکار و اشغال کو بھی جاری رکھنا۔ چنانچہ آپ نے سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ نقشبندیہ دونوں سلسلے کے اذکار و اعمال کو ایک جدید ترکیب سے جاری کیا اور نقشبندی اور چشتی دونوں سلسلوں کو ایک دوسرے میں ضم کر کے ایک نیا سلسلہ ابوالعلیہ جاری کیا، جس میں دونوں سلسلوں کا فیض جاری ہے۔ آپ کا یہ سلسلہ ابوالعلیہ بر صغیر میں بہت مشہور اور مقبول ہوا۔ اپنے چچا اور پیر و مرشد حضرت امیر عبداللہ کے وصال کے بعد
آپ آگرہ کے تخت ولایت پر جلوہ افروز ہوئے اور رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ سینکڑوں بندگان خدا کو صراط مستقیم پر لگایا، ہزاروں لوگوں نے آپ سے ہدایت کی راہ پائی۔ آپ کے مریدین و خلفاء دکن، بنگال، بہار، یو پی، راجپوتانہ، دہلی وغیرہ میں ہوئے۔ آپ کا سلسلہ ابوالعالیہ پورے ایشیا میں پھیلا۔ آپ حضور سیدنا کے نام سے پورے آگرہ میں جانے جاتے تھے، اور آپ کا مزار آج بھی آگرہ میں حضور سیدنا کے مزار کے نام سے مشہور ہے۔ آپ اپنے وقت کے قطب تھے۔ آپ کو سرتاج آگرہ اور آفتاب آگرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہاں آپ کی چند کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک بار بادشاہ کا ایک ہاتھی بگڑ گیا۔ وہ اپنے باڑے سے نکل کر پورے شہر میں ادھر ادھر تباہی مچانے لگا۔ جو سامنے آتا اسے نقصان پہنچاتا۔ حضور سیدنا اس دن جمعے کی نماز پڑھ کر اپنے مریدین کے ساتھ خانقاہ تشریف لے جا رہے تھے۔ وہ ہاتھی آپ کے راستے پر آ گیا۔ جب وہ آپ کے نزدیک آیا تو آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، خدا کی مخلوق ہو کر خدا کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے۔ ہاتھی یہ سن کر فوراً دو زانو بیٹھ گیا اور آپ کے آگے اپنا سر جھکا دیا۔ آپ نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور خانقاہ تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھی بھی گردن جھکائے آپ کی خانقاہ کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کو اطلاع ملی تو آپ خانقاہ سے باہر تشریف لائے، ہاتھی کے سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، ہوش میں آؤ، محنت و مشقت کر کے اپنا رزق کماؤ، فوراً راج گھاٹ جاؤ، وہاں پر کشتی کا انتظام نہیں ہے، مسافر کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جانے کا کام انجام دو۔ ہاتھی نے سوڑ ہلا کر سیدنا کی اطاعت کا وعدہ کیا اور مرتے دم تک راج گھاٹ پر یہ خدمت انجام دیتا رہا، اور وہ میر صاحب کے ہاتھی کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک دن آپ اپنی خانقاہ کے قریب راستے میں وضو کر رہے تھے کہ وہاں سے ایک جوگی گزرا جس کے ہاتھ میں ایک پنجرا تھا اور اس میں ایک مینا بند تھی۔ آپ نے اپنے مرید کے ذریعے اس جوگی کو بلایا اور اپنے وضو کے پانی کے چند قطرے اس پنجرے پر ڈال دیے کہ یکایک پنجرا ٹوٹا اور وہ مینا ایک خوبصورت لڑکی بن گئی۔ اس لڑکی نے سیدنا کو بتایا کہ میں ایک ہندو لڑکی ہوں، اس جوگی نے اپنے جادو کے زور سے مجھے مینا بنا لیا اور مجھے اس پنجرے میں قید کر دیا۔ روز رات کو یہ مجھے دوبارہ لڑکی بنا کر اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور دن نکلنے پر مجھے دوبارہ مینا بنا کر اس پنجرے میں قید کر دیتا ہے۔ مدت سے میں عذاب میں مبتلا ہوں، آپ سے التجا ہے کہ مجھے اس سے آزاد کرا کر اپنی خدمت میں رکھ لیں۔ آپ نے اس کی فریاد سن کر اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا اور اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ پھر آپ نے اس جوگی کو مخاطب کر کے فرمایا، تم نے فقیری کا نام ڈبو دیا، اب ہمارا کہا مانو، دنیا ترک کرو، دین کماؤ۔ آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ وہ جوگی بے اختیار آپ کے قدموں میں گر گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اس لڑکی کا نکاح اس جوگی سے کر دیا اور اس کا نام علاقلی اور لڑکی کا نام زاہدہ بی بی رکھا۔ یہ دونوں میاں بیوی زندگی بھر سیدنا کی خدمت کرتے رہے۔ ان دونوں کے مزارات آپ کی درگاہ کے احاطے میں موجود ہیں۔ حضرت میر نعمان جو کہ حضرت مجدد الف ثانی کے مرید و خلیفہ تھے، وہ بھی آگرہ میں قیام رکھتے تھے اور وہاں کے قاضی تھے۔ ان کی قیامگاہ حضرت سیدنا کی خانقاہ کے قریب تھی۔ ایک دن حضرت خواجہ ہندل ولی کے عرس کی محفل میں حضرت سیدنا کی خانقاہ میں محفل قوالی جاری تھی۔ محفل خوب گرم تھی اور آپ کے مریدین ذوق و شوق سے نعرے لگا رہے تھے۔ میر نعمان چونکہ نقشبندی سرہندی تھے اور قوالی کے قائل نہیں تھے، قوالی کی آواز ان کی قیامگاہ تک جا رہی تھی، لیکن حضرت سیدنا کے کمال و جلال کی وجہ سے آپ خاموش تھے۔ لیکن جب زیادہ برداشت نہ ہوا تو آپ بے اختیار حضور سیدنا کی خانقاہ میں پہنچ گئے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت سیدنا نے قوالی رکوا دی اور سارا ساز و سامان ایک کمرے میں بند کر دیا۔ لیکن اس وقت سیدنا کے ایک مرید پر وجد طاری تھا۔ اس نے جو ایک نعرہ مستانہ لگایا تو سارے ساز خود بخود بجنے لگے۔ محفل جیسی گرم تھی ویسی ہی دوبارہ ہو گئی۔
حتیٰ کہ حضرت میر نعمان پر بھی وجد طاری ہو گیا اور وہ جھوم جھوم کر یہ شعر پڑھنے لگے: بے خبر از خود نمی دانم خراب کیستم، مست و مخمورم ندانم از شراب کیستم. یعنی میں خود اپنے آپ سے بے خبر ہوں، میں نہیں جانتا کہ کس کی محبت نے مجھے برباد کیا ہے. میں مست و سرشار ہوں مگر یہ نہیں جانتا کہ کس کی شراب عشق نے میرا یہ حال کر دیا ہے. اس واقعے کے بعد حضرت میر نعمان سیدنا کے ماننے والوں میں سے ہو گئے. آپ کا مزار سیدنا کی خانقاہ سے کچھ فاصلے پر ہے. امام ربانی حضرت مجدد الفسانی سرہندی اور حضور سیدنا کا ایک ہی دور ہے. جب بادشاہ کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں جہانگیر نے حضرت مجدد الفسانی کو گوالیار کے قلعے میں قید کرا دیا تو جیسے ہی حضرت سیدنا کو اس کی خبر ہوئی تو آپ دربار جہانگیری میں تشریف لے گئے. بادشاہ شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا. اسی مدہوشی میں اس نے حضرت سیدنا سے پوچھا کہ تم نے مجھے سلام کیوں نہ کیا اور دربار میں آ کر مجھے سجدہ کیوں نہ کیا. لیکن حضرت سیدنا نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ ایک بھرپور نظر بادشاہ پر ڈالی. بادشاہ جہانگیر اس نظر کی تاب نہ لا سکا. اس کا تمام نشہ اتر گیا اور وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا. اس کی حالت غیر ہو گئی. دربار برخاست ہوا. آنن فانن اسے محل میں لے جایا گیا. تمام لوگ حیران تھے کہ اچانک بادشاہ کو کیا ہو گیا، لیکن کوئی نہیں سمجھ سکا کہ یہ حضرت سیدنا کی نظر کا تیر تھا. ایک بار حضرت سیدنا پر فالج کا حملہ ہوا جس سے آپ کے ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا اور آپ کو طہارت اور وضو کرنے میں پریشانی ہونے لگی. ایک دن اسی تکلیف میں آپ نے ایک شعر پڑھا. شعر کے پڑھتے ہی آپ پر ایک وجدانی کیفیت پیدا ہوئی. آپ اس شعر کو بار بار پڑھنے لگے. جیسے جیسے وہ شعر پڑھتے آپ کا جسم کھلتا جاتا اور پھر آپ کا جسم بالکل ٹھیک ہو گیا. اس طرح وہ بیماری بنا کسی دوا کے ٹھیک ہو گئی. ایک بار آپ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک عامل جو اپنے آپ میں کامل تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اسے بھی اپنے کھانے میں شریک کیا. وہ عامل جب کھانا کھانے بیٹھا تو اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا. تبھی طرح طرح کے کھانے اور میوے غیب سے اتر کر دسترخوان پر آنے لگے. وہ چاہتا تھا کہ حضرت سیدنا بھی اپنا کچھ کمال دکھائیں. اس وقت حضرت سیدنا نے ایک خالی پلیٹ میں مٹی کا گارا منگایا. جب وہ حاضر کیا گیا تو آپ نے اس گارے پر ایک نظر ڈالی تو وہ خوشبودار حلوہ بن گیا. وہ عامل آپ کی یہ کرامت دیکھ کر دنگ رہ گیا. اس کے بعد وہ اپنے عمل کے زور سے ہوا میں اڑا اور ایک دیوار پر جا کر بیٹھ گیا. حضرت سیدنا نے اس پر ایک نظر ڈالی اور اسے دیوار سے اترنے کا حکم دیا. لیکن اس عامل کی یہ حالت ہو گئی کہ اترنا تو درکنار وہ اب جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا. مجبوراً اس نے معافی مانگی. حضرت سیدنا نے اسے معاف کر دیا اور فرمایا کہ ان سب فضول کی باتوں کو چھوڑو، ان سے باز آؤ. اس نے سچے دل سے توبہ کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر عارف باللہ ہو گیا. آپ کی اس طرح کی کرامات سے کتابیں بھری پڑی ہیں. ہم نے یہاں صرف چند کرامات ہی بیان کی ہیں. اگر آپ کو حضرت سیدنا کی اور کرامات کو جاننا ہے اور آپ کی زندگی کو اور زیادہ تفصیل سے سمجھنا ہے تو کتاب اسرار ابوالعلا کا مطالعہ کریں. حضرت سیدنا کے دو صاحبزادے تھے، ایک امیر فیض اللہ، دوسرے امیر نور العلا. ان دونوں صاحبزادوں کو آپ نے طریقت کے مقامات طے کرا کر خلافت سے نوازا اور صاحبزادے حضرت امیر نور العلا کو اپنا جانشین مقرر کیا. آپ نے ایک رسالہ فنا اور بقا کے نام سے تحریر فرمایا جس میں بہت سے روحانی اسرار سے پردہ اٹھایا ہے. آپ ایک قادر الکلام شاعر بھی تھے. آپ کے اشعار میں تعلیمات وحدت اور انسانی نصیحت کا رنگ غالب ہے. آپ انسان تخلص فرماتے تھے. آپ کے خلفاء میں آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت امیر نور العلا اور امیر فیض اللہ کے ساتھ حضرت سید میر محمد ترمذی کالپوی اور حضرت سید دوست محمد برہان پوری قابل ذکر ہیں جو اپنے وقت کے اولیاء کبار میں سے تھے اور جن کے ذریعے آپ کا سلسلہ دور دور تک پہنچا.
आपका विसाल 71 साल की उम्र में 9 सफर 1061 हिजरी मुताबिक सन 1651 ईस्वी को हुआ। आपका मजार शरीफ हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर आगरा में जियारत गाहे आलम है। बड़े बड़े बादशाह सलातीन आपके आस्ताने पर हाजिर होते रहे हैं। आज भी खल्के खुदा आपके दरबार से फैज पा रही है। हर वक्त आपकी दरगाह पर हाजतमंदों, बीमारों और फकीरों का हुजूम लगा रहता है, जो साबित करता है कि आप आज भी अपनी चौखट पर आने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाते। हर साल आपका उर्स आपके विसाल की तारीख में निहायत शानो शौकत से आपकी दरगाह में मनाया जाता है, जिसमें हजारों लोग अपनी अकीदत का नजराना पेश करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अहले अकीदत में शेयर भी कर दें। इंशाअल्लाह जल्द फिर मुलाकात होगी। हमें दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।